کلوز کر دیجئے آج کے پروگرام کو کہ ان آیات میں آج ہم نے کیا سیکھا. قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہیں. توکل سے ہم نے بات شروع کی. توکل کر رہے ہیں ہم اللہ جو کہ زندہ ہے, جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. ہم اس کی بندگی کرتے ہیں, اس کا اقرار کرتے ہیں, تو اس کے تقاضے کیا ہیں؟ دیکھیں انیس صاحب, سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ توکل سے کہیں بھی مراد اپنے اعمال اور اسباب کو ترک کر دینا نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ سب سے بنیادی بات ہے, اور وہ حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نبی صاحب نے پوچھا سواری کہاں ہے, تو فرمایا وہ تو باہر ہے. کہا باندھا, کا نہیں باندھا, تو کہا پہلے اس کو باندھ کے آؤ اور پھر کہنا میں نے اللہ پر توکل کیا ہے. تو اپنے اسباب بھی مکمل کرنے ہیں, اپنے اعمال بھی مکمل رکھنے. اس کے بعد نتائج کو سپرد کر دینا ہے اس ذات کے حوالے جو زندہ ہے, جس کو کبھی موت نہیں آنے والی, جو قائم ہے, اور وہ ہمارے معاملات کا وکیل ہے, یعنی ہمارے احوال پر سب سے زیادہ آگاہ بھی ہے. پھر سب سے پہلے توکل کے ساتھ اللہ کی ذات پر یعنی کہ کامل بھروسہ, اور پھر اس کے ساتھ تسبیح, حمد و ثنا کرنی ہے, اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے, تاکہ اس توکل کے اندر پختگی پیدا ہو, اس میں استقامت پیدا ہو اور اللہ کا قرب حاصل ہو. دنیاوی اعتبار سے آپ کو مشکلات آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, لوگ مخالفت کریں گے. اللہ فرماتا ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ان سب کا ذمہ میرے پاس ہے, روز قیامت سب کو دیکھ لوں گا. تو آپ اس کے اوپر بالکل پریشان نہ ہو کہ سامنے سے اپوزیشن کھڑی ہو رہی ہے, کوئی اپوزیشن کی بات نہیں ہے. آپ اپنی کوشش کریں, اللہ ان کا فیصلہ خود فرما دے گا. اگلی بات جو ہم نے اس پہ سیکھی وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو 6 روز کے اندر تخلیق فرما دیا, اس کی شان کا ظہور ہو گیا. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس رب کی طرف اس انداز میں توجہ کرنی ہے کہ ہمارا رب ہمارے ہر قول, ہمارے ہر فعل, ہر عمل اس کے اوپر آگاہ ہے, اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہے. تو ہمیں اپنے قول, فعل, عمل اور دل میں پیدا ہونے والے خیالات کے اوپر خود بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کا ہو, اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہو, اس کے حکم کے خلاف ہو. اپنے ان معاملات کی اصلاح کریں اور اللہ کی صفات پر غور و فکر کرتے رہیں, تاکہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول کامل انداز میں ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.